اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد کہتے ہیں تقوی کو۔ حضرت سالم بن عبداللہ کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت ابو بکر والے اس وظیفہ پر اکتفا کیا جو صحابہ نے ان کے لیے مقرر کیا تھا۔ چنانچہ وہ کچھ عرصہ اتنے ہی لیتے رہے لیکن وہ ان کی ضرورت سے کم تھا، اس لیے ان کے گزر میں تنگی ہونے لگی تو مہاجرین کی ایک جماعت اکٹھی ہوئی جن میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر ہم حضرت عمر سے کہیں کہ ہم آپ کے وظیفے میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو کیسا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو ہم پہلے سے اس کا وظیفہ بڑھانا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں، بڑھا لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ حضرت عمر ہیں، پہلے ہمیں ادھر سے ان کی رائے معلوم کرنی چاہیے، پھر ان سے براہ راست بات کرنی چاہیے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہم ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے معلوم کرتے ہیں اور ان سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ حضرت عمر کو ہم لوگوں کے نام نہ بتائیں۔ چنانچہ یہ حضرات حضرت حفصہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ یہ بات ایک جماعت کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کریں اور انہیں کسی کا نام نہ بتائیں، لیکن اگر وہ یہ بات مان لیتے ہیں تو پھر نام بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ بات کہہ کر وہ حضرات حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے چلے آئے، پھر حضرت حفصہ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئی اور نام لیے بغیر ان کی خدمت میں یہ بات پیش کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا تمہیں یہ بات کن لوگوں نے کہی؟ تو حضرت حفصہ نے عرض کیا پہلے آپ کی رائے معلوم ہو جائے پھر میں آپ کو ان کے نام بتا سکتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے ان کے نام معلوم ہو جائیں تو میں انہیں ایسی سخت سزا دینا چاہتا ہوں جس سے ان کے چہروں پر نشان پڑ جائیں۔ تم ہی میرے اور ان کے درمیان واسطہ بنی ہو، اس لیے میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عمدہ لباس کون سا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ گہرے رنگ کے 2 کپڑے جنہیں کسی وفد کے آنے پر اور جمعہ کے خطبہ کے لیے پہنا کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ہاں سب سے عمدہ کھانا کون سا کھایا تھا؟ تو انہوں نے کہا ایک مرتبہ ہم نے جو کی ایک روٹی پکائی تھی، پھر اس گرم گرم روٹی پر گھی کے ڈبے کی تلچھٹ الٹ کر اسے چپیڑ دیا، مطلب اس پر لگا دیا، جس سے وہ روٹی خوب چکنی چپڑی ہو گئی اور نرم ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب مزے لے کر اسے نوش فرمایا اور وہ روٹی آپ کو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے ہاں سب سے زیادہ نرم بستر کون سا تھا؟ انہوں نے کہا ہمارا ایک موٹا سا کپڑا تھا، گرمی میں اس کو چوڑا کر کے بچھا لیتے تھے اور سردی میں اسے آدھا بچھا لیتے اور آدھا اوڑھ لیا کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حفصہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے ہر چیز میں ایک اندازہ مقرر فرمایا ہے اور ضرورت سے زائد چیزوں کو اپنی جگہوں میں رکھا اور ان میں نہیں لگے اور کم سے کم گزارا کیا۔ میں نے بھی ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے اور اللہ کی قسم ضرورت سے زائد چیزوں کو ان کی جگہوں میں رکھوں گا اور میں بھی کم سے کم پر گزارا کروں گا۔ میری اور ساتھیوں کی مثال ان 3 آدمیوں کی ہے جو ایک رستے پر چل رہے ہیں۔ ان میں سے پہلا آدمی توشہ لے کر چلا اور منزل مقصد پہ پہنچ گیا، پھر دوسرے میں اسی کی اتباع کی اور اسی کے راستے پہ چلا تو وہ بھی اسی منزل پر پہنچ گیا، پھر تیسرے آدمی نے بھی اسی پر اتباع کی۔ اگر وہ ان دونوں کے راستے کا خود پابند بنائے گا تو وہ ان جیسا توشہ رکھے گا تو ان کے ساتھ جا ملے گا اور ان کے ساتھ رہا کرے گا، اور اگر وہ ان دونوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلے گا تو کبھی کبھی ان کے ساتھ بھی نہیں مل سکے گا۔